وہ بیٹا جو منتوں سے حاصل ہوا ہو، مدتوں دعائیں کی گئی ہیں، آسمان نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہ دیکھا، زمین پر اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ آپ غور کریں، وہ بیٹا جس کے لیے اللہ کے اس مقدس نبی نے دعائیں کی ہیں، کبھی دن میں دعائیں ہیں، کبھی رات میں دعائیں ہیں، کبھی التجائیں ہیں، اس پر ظلم یہ ہے، کہیں نمرود کی آگ ہے اور کہیں قوم کی بغاوت ہے، کہیں اپنوں کی بغاوت ہے، کہیں گھر کا چھوٹنا ہے، کہیں بیوی کا چھوٹنا ہے، کہیں بچے کا چھوٹنا ہے۔ آپ اندازہ کریں قربانی نام کس کا ہے، قربانی چیز کیا ہے، جگر کو تھامنا پڑتا ہے، آسمان بھی آنسو بہا رہا ہوگا جس وقت وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے اور وہ ماں جو اس دودھ پیتے بچے کی ماں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک دو وقت کا سامان ہے، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ پانی ہے، اور وہ بیت اللہ کی سرزمین جہاں دور دور تک صرف چٹانیں ہیں، چٹانیں بھی ایسی ہیں، کوئی رنگین پہاڑ نہیں ہے، وہاں بارشوں کا موسم نہیں ہے، وہاں نہ چرند ہیں نہ پرند ہیں، وہاں کوئی جانور بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین کی سختی ایسی سختی ہے، انسان وہاں جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم جو ہے بھوک اور پیاس کا شکار ہو کر اپنی جان کو نہ گوا دیں۔ لیکن یہ اللہ کے خلیل کی بات ہے، جب بات اللہ کی آتی ہے تو خلیل کہتا ہے میرا گھر بھی تیرے لیے قربان ہے، میرا بچہ بھی تیرے لیے قربان ہے، میری بیوی بھی تیری بارگاہ میں قربان ہے، میرے یہ جو اونٹوں کے بہت سارے مجمع لگے ہوئے ہیں یہ بھی تیری بارگاہ میں قربان ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام چھوڑ کر آ جاتے ہیں، لیکن بیوی پوچھنا چاہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ مجھے اس سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حضرت خلیل کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے، اے میری زوجہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بارسا بیوی دیکھیں، یہاں پر بات ساری کائنات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک خاندان کیسے بنتا ہے، ایک گھر کیسے بنتا ہے، گھر کا نظام کیسے بنتا ہے، ماں کے ذریعے بنتا ہے، باپ کے ذریعے بنتا ہے، بیٹے کے ذریعے بنتا ہے۔ ایک اچھا گھر انہی رشتوں سے چلتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو ایک وہاں پر فرما بردار بیٹا ہے، ایک وہاں پر شفقت کرنے والا باپ ہے، اور ایک ایسی ماں ہے جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، جس کا علم یہ ہے کہ وہ اگر صفا اور مروا کے چکر لگا دے تو امت محمدیہ کے لیے اسے واجب کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں صفا اور مروا کے 7 چکر لگانا پڑیں گے ورنہ تمہارے حج کو قبول نہ کیا جائے گا۔ آپ مقام دیکھیں، ابھی وہ نعت پاک پڑھ رہے تھے کہ ہم نبی کے ملنگ ہیں، نبی کے ملنگ حضرت ابراہیم سچے جو ہیں ملنگ ہیں اللہ کے۔ آپ دیکھیں ملنگ ایسا ہوتا ہے جب ملنگ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جسم کا گوشت دے دے کاٹ کر، تو وہ اللہ کی راہ